ٹرمپ کی کامیابی میں اور کیملا ہیرس کی ناکامی میں جو فیکٹرز ہیں اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ بلینئرز جو ہیں وہ کیملا ہیرس کے ساتھ تھے سب سے زیادہ 85 ان نمبرز، اور دوسری طرف 55 لوگ، ایلون مسک بھی اس میں ایک شامل ہے جس نے بہت زیادہ دولت لٹائی ہے اس الیکشن کے لیے۔ یہودی 80% ووٹ کیملا ہیرس، اور پھر 20% ہی کہیں گے ٹرمپ کو۔ امریکہ جو بناتا ہے وہ باقی دنیا کم ہی بناتی ہے، وہ بڑی بڑے جہاز بناتا ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیاں بناتا ہے، وہ فارماسوٹیکلز میں ہے، اس کے ہاں ٹیکنالوجی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ چائنا کا مقروض ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب نے 3 اہم رہنماؤں کو ملاقات کی دعوت دی، اور ان میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی، اور بلوچستان نیشنل BNP کے مینگل گروپ کے اختر مینگل، ان تینوں کو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ملیں جیل میں، اور مولانا کو کہا کہ آپ آئیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کی مخالفت کیوں کرتا رہا، اور میں نے جس لیول پہ جا کے آپ کی مخالفت کی وہ کس کے کہنے پہ کی۔ ناظرین، آج تھوڑا سا تاریخ کی تلخ حقیقتیں اور موجودہ امریکہ، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، امید ہے آپ پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ 3 جماعتوں کے سربراہان کو اڈیالہ جیل سے ملاقات کا کہا گیا لیکن وہ نہیں گئے۔ وہ کون سے سربراہان ہیں اور کیوں نہیں گئے؟ اور تیسری پوزیشن پہ ہم بات کریں گے، یہ جو میرا اور آپ سب کا یہاں خاص طور پہ لاہور اور پنجاب میں رہنے والوں کا مسئلہ ہے، یہ جو ہم زہر انہیل کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ میں الیکشن ہوئے ہیں اور جس کے نتیجے میں ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں، کیا یہ ایک عام سا فنومنا ہے؟ جس طرح کہ اس سے پہلے بائیڈن کامیاب ہو گئے تھے، ٹرمپ کو شکست ہوئی تھی، یا اس سے پہلے ٹرمپ جیت گیا تھا اور اوباما کو ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ہیلری کو ہوئی تھی، اور اس سے پہلے اوباما جیت گیا تھا سیاہ فام۔ تو یہ کیا اسی طرح کا ایک عام سا واقعہ ہے؟ ٹرمپ تو اس سے پہلے بھی رہے ہیں، تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ تو میں اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے آج دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا میں اس کو کوالیفائی کر پاتا ہوں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں، قومیں جو ہوتی ہیں اور جو بڑی قومیں ہوتی ہیں اور جو سپر پاورز کہلاتی ہیں اپنے اپنے دور کی، اپنے ایرا کی، ان کی ایک کہانی ہوتی ہے عروج کی اور زوال کی۔ تو اسے بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا، سوچا، بات کی، قوموں کا عروج و زوال۔ آج کی سپر پاور امریکہ ہے، اور ماضی میں بہت سی سپر پاورز رہی ہیں۔ ان سپر پاورز کی جب زوال کی کہانی شروع ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زوال ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، اور آج میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کو کوئی زوال آ گیا ہے، لیکن کہانی تو شروع ہوتے ہوتی ہے۔ تو اس کو تھوڑا میں جائزہ لینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے، بہت اینشنٹ سپر پاورز کی طرف یا تہذیبوں کی طرف نہیں جاتے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یونانی جو امپائر تھی، اس کے بعد رومن امپائر تھی، پھر بیزنٹائن وہی بنی بعد میں بیزنٹائن امپائر تھی، اور پھر اس کے علاوہ پرشین امپائر تھی، پھر ہم جانتے ہیں سب عثمانی سلطنت عثمانیہ، یعنی کہ خلافت عثمانیہ جو بعد میں بنی۔ تو ان سب بڑی امپائرز کا ایک عروج تھا، پھر بعد میں یونائٹڈ کنگڈم بنی۔ ان سب جو امپائرز ہیں ان کا ایک عروج تھا، پھر ایک کلائمیکس تھا، اور پھر اس اینٹی کلائمیکس شروع ہو گیا۔ تو اس میں کیا فیکٹرز تھے؟ اگر آج کے دور میں آج امریکہ کے ساتھ ہم کچھ ملا کے دیکھیں تو کیا امریکہ اس پہ پورا اتر رہا ہے، یا کوئی ایسی کچھ سین ہے بھی، یا ہم سب ایسے ہی بیٹھے خوش ہوتے رہتے ہیں؟ اور ٹرمپ کا جیتنا جو ہے وہ اب اس بحث کو کیوں اگنائٹ کر رہا ہے؟ تو اس پہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، تمام امپائرز جو ہیں ان کے
عروج کے بعد جو اینٹی کلائمیکس جو شروع ہوتا ہے اس میں 2 سے 3 ریزنز بڑی کامن ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ اپنی باہر، یعنی کہ اس سے باہر جو دنیا ہے، ایک تو اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس سے باہر جو دنیا ہے وہ اس سے زیادہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پلرز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، ان کے درمیان ایک کشمکش کا سین آ جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو عوام ہوتے ہیں ان کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 3 بڑی نشانیاں رہی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ یا یونائٹڈ کنگڈم دونوں کو دیکھ لیں، سلطنت عثمانیہ کس دور میں کیا تھی، 2/3 آف دا ورلڈ وہ رول کر رہے تھے، لیکن اس سے باہر جو کرسچن ٹاؤن تھا، جو عیسائی دنیا تھی، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ ترقی ہو رہی تھی، علمیت کی ایک لہر چلی ہوئی تھی، ایک تحریک تھی، رینیساں چل رہا تھا وہاں پہ، اور یہ بے خبر تھے، جان بوجھ کے بے خبر تھے، اور وہ اس ترقی سے آنکھیں موڑے ہوئے تھے۔ تو پھر زوال آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو خلیفہ جو آخری تھے ان کے، وہ کس قدر جو قرضوں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر ان کو قرضے دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ماننا پڑی۔ اس وقت کی جو برطانوی سلطنت تھی، جو اس کا جو رول تھا، اور برطانیہ کا کیا ہوا تھا کہ جو باقی جو پاورز تھی، جو امریکہ تھا وہ ابھر رہا تھا، تو برطانیہ کو پھر ڈوبنا شروع ہو گیا، اور برطانیہ کے اندر جو ویلتھ کی جو پروڈکشن تھی وہ کم ہو گئی، اور اس کو پھر بالآخر اپنے جو ٹینٹیکلز پھیلائے ہوئے تھے اس نے وہ اٹھانا شروع کر دیے، اس نے جیسے انڈیا سے بھی چلا گیا۔ تو اب کیا امریکہ ایک سپر پاور ہے، لیکن یہ آج کی سپر پاور ہے جس کی کوئی کالونیز تو نہیں ہے، لیکن اس کی اثر رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ پوری دنیا پہ وہ اس وقت حکمرانی کرتا آ رہا ہے ایک عرصے سے۔ تو آج یہ بات کیوں ہو رہی ہے، تو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ٹرمپ کی کامیابی میں اور کیملا ہیرس کی ناکامی میں جو فیکٹرز ہیں، اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ بلینرز جو ہیں وہ کیملا ہیرس کے ساتھ تھے سب سے زیادہ، 85 ان نمبرز، 85 جو اربوں ڈالر کی جو معیشت پہ جو ان کی جو کمپنیز ہیں جن کو وہ اون کرتے ہیں، جو کارپوریشنز کو اون کرتے ہیں، وہ 85 لوگ جو کارپوریشنز تھیں وہ کیملا ہیرس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ ہسٹوریکل بھی تھی، ہسٹوریکلی بھی وہ ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹس کو کرتے آ رہے ہوں گے، لیکن 85 لوگ، اور دوسری طرف 55 لوگ، ایلون مسک بھی اس میں ایک شامل ہے جس نے بہت زیادہ دولت لٹائی ہے اس الیکشن کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے۔ یہودی 80% ووٹ کیملا ہیرس، اور پھر 20% ہی کہیں گے ٹرمپ کو، اور پھر یہ کہ عوام کی بڑی تعداد نے ووٹ دیا، اور وہ بھی وائٹ ریسسٹ نے دیا، جو سیاہ فام ہیں انہوں نے اس ریشو پہ ووٹ نہیں ملا اس کو۔ ہاں، ریج ووٹ ضرور ملا، میں نے کل بھی کہا تھا، غصے کا ووٹ ضرور ملا، مسلمانوں کا ووٹ ضرور ملا، کلر ووٹ ادھر اس لیے گیا تھوڑا سا، یا جتنا بھی گیا کہ وہ جو بائیڈن گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جو اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو ملا ہے۔ لیکن دیکھیں، کیا وہ جو یہودی ہیں، جو 80% یہودی ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو اتنے پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھائی لکھائی میں اور تعلیم میں اور ایجوکیشن میں اور دولت میں سب سے آگے ہیں، سب کو پتہ ہے، ان کا دماغ نہیں کام کر رہا تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ٹرمپ تو ہار رہا ہے، ہم اس پہ کیوں بیٹ کر رہے ہیں، ہم وہ جوا کیوں کھیل رہے ہیں۔ تو وہ نہیں کھیلنا چاہتے تھے، وہ نہیں ادھر پیسہ لگانا چاہتے تھے۔ پتہ ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو اتنی کارپوریشنز ہیں، ان کے بزنس ہیں، کاروبار ہیں، وہ کوئی مطلب ڈھمب ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ٹرمپ جیت رہا ہے تو ادھر جائیں، جیتے کی طرف جاتے ہیں سارے لوگ۔ کیپٹلزم ہے، کوئی نظریہ تو نہیں ہے، تو وہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو اب اگر نہیں گئے تو جو ادھر ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ ایک سٹبن آدمی ہے، ایک ریجڈ آدمی ہے، اپنے لحاظ سے ایک اور طرح کا بندہ ہے، وہ اڑ جاتا ہے کچھ چیزوں پہ، تو کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ تو یہ اسٹیبلشمنٹ آلریڈی اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں۔ تو یہ ٹسل ہے، یہ اندرون جو امریکہ کے اندر جو ٹسل جو اس الیکشن کے نتیجے میں کھل کے سامنے آئی۔
تو یہ ایک چیز. اور دوسرا, امریکہ سے باہر چائنا اور پھر بہت سے اور کنٹریز بھی, جس میں انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ, وہ ایسے گرو کر رہے ہیں. تو امریکہ, میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کو بڑا ڈیپینڈنٹ ہے. امریکہ جو بناتا ہے وہ باقی دنیا کم ہی بناتی ہے. وہ بڑے بڑے جہاز بناتا ہے, وہ بڑی بڑی گاڑیاں بناتا ہے, وہ فارماسوٹیکلس میں ہے, اس کے ہاں ٹیکنالوجی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ چائنا کا مقروض ہے. 7.4 بلین ڈالر اس نے چائنا کے دینے ہیں, اس کا قرضہ ہے اس پہ 7.49. اور جو اس نے جاپان کا قرضہ دینا ہے وہ 1.1 ٹریلین ہے. یہ بہت بڑی بحث ہے کہ امریکہ اتنا بڑا مقروض ہے. اور جو وہ دیکھیں, ہم قرضہ لیتے ہیں نا پاکستان والے, تو اس کو جب پے کرتے ہیں, اور جب پے کرنے کے درمیان ہم قسطیں پے کرتے ہیں, اور اس دوران جو اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, جو سود ہوتا ہے, وہ جب ہم پے کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو امریکی تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا قرضہ ہے اور اس کی جو سود کی پیمنٹ ہے وہ ہمارے ٹیکسز سے نکال کے دیتے ہیں. تو اس وقت آپ کے امریکہ میں جو بڑی مارکیٹ ہے, جو کنزیومر مارکیٹ ہے, جو فوڈ ہے اور چھوٹی جو آئٹمز ہیں اس کی جو مارکیٹ ہے, جو ہر بندے کی ضرورت ہے, وہ تو چائنا کی ہے, وہ امریکہ کی اپنی تو نہیں ہے. تو اس پہ جناب ٹرمپ صاحب ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ٹسل چائنا اور امریکہ کی اب اتنی زیادہ ہو جائے گی اس ٹیکس لگانے کی وجہ سے, کیونکہ اس سے ڈیفینیٹلی چائنا متاثر ہوگا, اور پھر اس کا وہ کوئی رستہ نکالے گا. پھر وہ بہت سی اور جگہوں پہ امریکہ کی مخالفت کرے گا, وہاں پہ جہاں پہ وہ اب تک نہیں کرتا. اور پھر انرجی کرائسس, اور پھر یوکرین کی جنگ. بھئی آپ جنگ بند کرانے کا اعلان کر چکے ہیں نا, تو جنگ کیسے بند کرائیں گے؟ یوکرین کی جنگ کیا یوکرین نے شروع کی تھی؟ نہیں, رشیا نے اس پہ حملہ کیا تھا. تو یوکرین کیا کہے گا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں؟ تو یہی ایک حل ہے نا ٹرمپ کے پاس, اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ اور رشیا جو ہے وہ اگر یوکرین اس کا ہو جاتا ہے تو آگے پھر پولینڈ ہے اور بہت سی ریاستیں ہیں, بیلٹک جو اسٹیٹس ہیں وہ آلریڈی اس پہ دعوے دار ہے. تو کیا ہوگا؟ سبکی ہوگی جناب ٹرمپ صاحب کی. اور پھر ایک اندر میں جو ایک لڑائی ہوگی, جو کہ آلریڈی جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے پلرز, پہلے ہی جو امپائرز ہوتی تھی اس میں جو پلرز ہوتے تھے وہ سٹیک ہولڈرز وہ بھائی ہوتے تھے یا کچھ اور جو محل کے اندر جو لوگ ہوتے تھے. اب جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ظاہر ہے کہ شکل بدل گئی ہے, لیکن ہیں تو صحیح نا. تو وہ وہاں جب وہ لڑتے تھے اور بیرونی دشمن مضبوط ہو جاتا تھا, تو آپ یہاں پہ اندر لڑیں گے اور بیرونی دشمن تو ہے ہی مضبوط. تو یہ اب کوئی یہ کہے کہ جی روس کے ہاتھوں تو امریکہ ٹوٹ نہیں سکا, اب کیا چائنا؟ یس, روس کے وقت جو تھا وہ روس کی جو اکانومی تھی وہ ایک کنفائنڈ اکانومی تھی, وہ دنیا کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکے. چائنا نے یہی تو میریکل دکھایا ہے کہ اس نے انڈسٹری ڈیولپ کی, اپنے لوگوں کو غربت سے نکالا اور پوری دنیا میں چھا گیا. کہاں ہے جہاں چائنا مارکیٹ یا چائنا ٹاؤن نہیں ہے کس دنیا کے کس ملک میں؟ تو یہ فینومنا جو ہے یہ زوال کی طرف یہ کہانی شروع ہو گئی ہے, اور اس الیکشن نے ان نشانیوں کو واضح کر دیا ہے. یہ بات ہم نے کر لی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب نے 3 اہم رہنماؤں کو ملاقات کی دعوت دی, اور ان میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی, اور بلوچستان نیشنل پارٹی BNP کے مینگل گروپ کے اختر مینگل. ان تینوں کو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ملیں جیل میں, اور مولانا کو کہا کہ آپ آئیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کی مخالفت کیوں کرتا رہا, اور میں نے جس لیول پہ جا کے آپ کی مخالفت کی وہ کس کے کہنے پہ کی, کیوں کی.
میں اس پہ معافی بھی مانگوں گا آپ سے اور آپ کو اس کی پوری وضاحت دوں گا اور اس کردار کو واضح آپ کے سامنے آپ کے رکھوں گا اور بتاؤں گا اس کردار کے بارے میں جو مجھے یہ کہتا رہا کہ آپ مولانا کو نشانہ بنائیں۔ یہ پیغام مولانا کو آیا، اسی طرح محمود خان اچکزئی کو آیا کہ آپ آئیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو فیصلے کیے جس کی وجہ سے آج جیل میں ہوں، میں نے کیوں کی اور میرا آگے کیا پلان ہے۔ اور مینگل کو کہا کہ آپ آئیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے حوالے سے میں اپنے وعدے کیوں پورے نہیں کر سکا تھا اور اس میں رکاوٹ کون تھا، تو آگے میں کیا پلان رکھتا ہوں۔ تو ان تینوں رہنماؤں کو یہ پیغامات ملے، ظاہر ہے کہ ان تینوں نے غور کیا، اور جب ان تینوں کو ملنے والے پیغامات کا پتہ دوسری طرف لگا تو وہاں سے پھر ایک وارننگ آئی، جو ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ مولانا اتنا کھل کے اور اینڈ لیس گیم نہیں کر سکتے، ان کی سیاست ہے، وہ سیاستدان ہیں اور وہ بڑے طریقے سے کھیلتے ہیں۔ اور اچکزئی صاحب جو ہیں ان پہ کچھ الزامات ہیں جو کہ ظاہر ہے کچھ مقدمات کی صورت میں موجود بھی ہیں، وہ ان کے مسئلے تھے۔ اسی طرح مینگل صاحب پہ بھی کچھ الزامات ہیں اور وہ بھی مقدمات کی صورت میں موجود تھے۔ تو اب تک یہ اطلاعات ہیں کہ مولانا تو چلے گئے باہر، انہوں نے کہا میں واپس آ کے اپنی پارٹی کی شورا کے سامنے یہ رکھوں گا، اور باقی دو حضرات نے ہم ہی نہیں بری، انکار نہیں کیا لیکن ہم ہی بھی نہیں بری، تو یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور تیسرا ہمارا جو ایشو ہے وہ میرا اور آپ کا ہے، عام آدمی کا ہے۔ امیر لوگ تو پیوریفائر اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں اور وہ جو سموک آ رہی ہوتی ہے وہ ان کی جو گھر کی فضا ہے اس کو پیوریفائی کر دیتی ہے، سموک کو باہر نکال دیتی ہے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی گاڑیوں میں بھی پیوریفائر ہوتے ہیں، ان کے دفاتر میں بھی پیوریفائر ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ کیسے لگائیں؟ بڑے مہنگے ہیں، پھر اوپر سے بجلی کا خرچہ ہے، تو نہ ہی ہم کسی کیوبس میں رہ سکتے ہیں، ہمیں تو اندر باہر جانا محنت کرنی ہے۔ لیکن یہ جو حال ہے اس وقت پنجاب کا وہ آپ کے سامنے ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی چلی گئی ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں ملک سے باہر، اور ان کے ساتھ جو وزیر ماحولیات ہیں وہ بھی چلی گئی ہیں۔ تو اس وقت ایمرجنسی لائک سچویشن ہے پنجاب میں اور لاہور میں، لیکن حکمران جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں کو ان کی ترجیح ہے، اس طرف کسی نے کوئی توجہ، میں اس لیے کہتا ہوں کوئی توجہ کہ جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ بالکل کافی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو جو کرنا چاہیے تھا، جو ایمرجنسی صورتحال میں کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی آگے کچھ سسٹینیبل سٹیپس لینے کا مجھے کوئی ایسی چیز اگر آپ کو آئی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتا دیجئے گا، کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن ہمارے حکمران جو ہیں پنجاب کے وہ اپنے کاموں پہ چلے گئے۔ تو یہ اب بات کرنی تھی، انشاءاللہ کل اور مزید آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔